अज़ीज़ान गिरामी मुस्तहब तर्क हो जाए, ये जुमला सुनिए और गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, तो इंसान सवाब से महरूम होता है, गुनाहगार नहीं होता। लेकिन वाजिब तर्क हो जाए तो इंसान गुनाहगार कहलाता है। लेकिन अगर मारिफत से इंसान महरूम रहे तो दुआए मारिफत ऐलान कर रही है कि मारिफत से महरूम होने वाला गुनाहगार नहीं होता है, गुमराह हो जाता है। इमाम बरहक की मारिफत न रखना, जिसे अल्लाह ने इमाम बनाया उसे न पहचानना, ये गुमराही का सबब बनता है। इसीलिए हमारे उलमा ने जो कुतुब तहरीर की हैं, उन कुतुब में ताकीद मारिफत भी दर्ज की है और तालीम मारिफत भी। कल मैं अर्ज कर चुका हूँ कि मासूमीन की जानिब से मारिफत कैसे हासिल की जाए, तरीक़े हुसूल मारिफत क्या है, ये भी दर्ज किया गया। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। अल्लाह की हुज्जत यानी 12 इमामों की मारिफत कैसे हासिल की जाए। अब आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने अपनी मारिफत के लिए जहाँ अपने उलूम का मुज़ाहिरा किया, जहाँ मसाइल शरिया बयान किए, जहाँ पैगम्बर इस्लाम की सुन्नत की तालीम दी, जहाँ कुरान की तफसीर दी, अपनी मारिफत के लिए मेरी मुतवज्जह रहिएगा। अहले बैत अतार ने अपनी मारिफत के लिए, अपने को पहचानवाने के लिए जहाँ अपने इल्म का मुज़ाहिरा किया, तक़वे का मुज़ाहिरा किया, इबादत का मुज़ाहिरा किया, ज़ुहद का मुज़ाहिरा किया, वहीं अहले बैत ने अपने को पहचानवाने के लिए मोजिज़ात का भी मुज़ाहिरा किया। सलावत भेजे मोहम्मद। शक्कुल कमर का मोजिज़ा, रजतुल शम्स का मोजिज़ा, अहयाए मौता का मोजिज़ा, खाने काबा की दीवार में दरवाजा बनने का मोजिज़ा, कभी सूरज पलटा के मोजिज़ा दिखाया, कभी ड्योही पर सितारा बुला के मोजिज़ा दिखाया, कभी रिज़वान को दर्जी बना के मोजिज़ा दिखाया, कभी मुनाफिक मर्द को औरत बना के मोजिज़ा दिखाया। सफेदों को कलमा पढ़वा के मोजिज़ा दिखाया, कभी शेर कालीन को जिंदा फरमा के मोजिज़ा दिखाया। ये जो कुतुबे फ़ज़ाइल में मोजिज़ाती मोजिज़ात है, मोजिज़ाती मोजिज़ात है, वो लोग एक अजीब लतीफ़े वाली बात करते कि साहब मोजिज़े समझ में नहीं आते। अरे तो भाई जो समझ में आए वो मोजिज़ा ही कहाँ है। मोजिज़ा मोजिज़ा तो कहते ही उसे है जिससे अक्ल आजिज़ रहे। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। ये मोजिज़ात भी मोजिज़ात नहीं है, ये हुसूल मारिफत का एक ज़रिया है कि अगर हम अल्लाह की हुज्जत को पहचानना चाहते हैं तो सिर्फ उलूम को न देखें, उनके मोजिज़ात को देखें। और ये मोजिज़ात ऐसा ज़रिया मारिफत है कि खुद अल्लाह ने भी अपने नबियों को पहचानवाने के लिए, अपने रसूलों को पहचानवाने के लिए सिर्फ नबियों को इल्म नहीं दिया, बल्कि पैगंबरों की नबूवत की दलील के लिए, रसूलों की रिसालत की दलील
کے لیے اللہ نے بھی معجزات دکھائے. بھائی اللہ نے نبیوں کو کہ یہ میرا نبی ہے, یہ میرا رسول ہے, یہ میرا خلیل ہے, یہ میرا اللہ ہے, یہ پہچانوانے کے لیے اللہ نے بھی معجزات دکھائے. معجزے ہی معجزے موجود ہیں. ارے معجزوں کی اتنی اہمیت ہے کہ اکثر لوگ مذاق اڑاتے ہیں معجزات کا. جب کسی عزا خانے میں کوئی معجزہ ظاہر ہو جائے, کسی حسینیے میں کوئی معجزہ ظاہر ہو جائے, تو لوگ کہتے ہیں صاحب معجزہ گھر گھر تھوڑی ہوتا ہے. یہ وہ کہتے ہیں جن کے گھر میں قرآن موجود ہے. یہ وہ کہتے ہیں جن کے گھر میں قرآن موجود ہے. ارے قرآن بھی تو معجزہ ہے اور یہ گھر گھر میں موجود ہے. بات بھیجے محمد آتے رہا. امام الناس اللہ کے نبی اللہ کے رسول جناب ابراہیم کے لیے وہ سنیے گا اللہ نے معجزہ دکھایا. کیا معجزہ دکھایا کہ جب نمرود نے انہیں اپنی آگ میں ڈالا, آتش نمرود میں ابراہیم گئے, تو معجزہ کیا دکھایا گیا؟ معجزہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو محفوظ کیا. اللہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. معجزہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جناب ابراہیم کو بچا لیا. جس طریقے سے بچایا وہ طریقہ بھی معجزہ ہے. طریقہ کیا تھا؟ نمرود نے آگ جلائی تھی, نمرود نے آتش روشن کی تھی, اس لیے کہ اس کے ذریعے جناب ابراہیم کو جلا دیا جائے. اچھا, آگ کا کام ہوتا ہے جلانا اور پانی کا کام ہوتا ہے آگ کو بجھانا. بھائی اگر کہیں آگ لگ جائے تو آگ بجھانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پانی. نمرود نے آگ روشن کی حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے, اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو بچانے کے لیے دریاؤں کو حکم نہیں دیا, بادلوں کو حکم نہیں دیا کہ آؤ دریاؤں آؤ اور آگ بجھاؤ, آؤ بادلوں آؤ اور آگ پر برس جاؤ. اللہ نے کہا ایک آگ یا نارو, ایک آگ ٹھنڈک کی اس حد پر رک جا کہ ابراہیم سلامت رہے. آسان ہو جائے گی. اللہ نے آگ سے بچانے کے لیے پانی کو نہیں پکارا, بادلوں کو نہیں بلایا, دریاؤں کو نہیں بلایا, آگ ہی کو بلایا. آگ ہی کو کیوں؟ اللہ نے معجزہ دکھایا اور اپنی معرفت کرائی کہ بھائی پانی سے آگ بجھانا اور ہے اور آگ کو گلزار بنانا. سلامات بھیجے محمد علیہ. آگ بجھائے وہ اور ہے اور جو آگ ہی کو محافظ بنائے وہ اور ہے. بھائی بہت اہم بات تھی, شاید آپ کو توجہ نہیں ہے. بھائی آگ کو نمرود نے بنایا تھا جناب ابراہیم کو ختم کرنے کے لیے ایک اسلحہ. اللہ نے کہا تو نے جسے اسلحہ بنایا ہے میں اسی کو سپر بنا دوں گا. تو نے جس آگ کو جلانے کا ذریعہ بنایا ہے میں اسی آگ کو حفاظت کا ذریعہ بنا دوں گا. آپ سمجھئے اللہ نے معرفت کے لیے, اپنی معرفت کے لیے بھی معجزہ دکھایا, اور یہ معجزہ کہ آگ کے ذریعے ابراہیم کو بچایا, آگ کو گلزار بنایا. جسے نمرود نے دشمن بنایا تھا اللہ نے اسی کو ابراہیم کا دوست بنا دیا. اور جب ہمارے یہاں یہ معجزہ ایک بار نہیں ہوا, یہ معجزہ ایک اور بار ہوا. ایک بار اس کے لیے ہوا کہ جس سے کعبہ بنوایا, دوبارہ اس کے لیے ہوا جس کا دادا کعبے میں آیا. ایک بار اس کے لیے معجزہ ہوا جو امام الناس, ایک بار ان کے لیے معجزہ ہوا جو امام کائنات, ایک بار اس کے لیے معجزہ ہوا جو نبی اللہ, ایک بار اس کے لیے معجزہ ہوا جو 10واں حجت اللہ, یعنی 10ویں امام علی النبی. بھائی ابراہیم کے لیے معجزہ کیا ہوا
کہ جس آگ کو، اس بات کو بہت غور سنیے گا، جس آگ کو نمرود نے بنایا تھا اسلحہ، اللہ نے اسی کو بنا دیا سپر، اسی کو بنا دیا محافظ۔ یہ ابراہیم کے دور میں ہوا۔ اب 10ویں امام کا دور ہے، نمرود کا وارث متوکل موجود ہے۔ اس نے جناب امام علی نبی السلام کی عظمت گھٹانے کے لیے ایک سازش تیار کی۔ سازش یہ تیار کی کہ جب یہ دربار میں آئیں تو ان کا رتبہ گھٹانے کے لیے، ان کا مرتبہ گھٹانے کے لیے اس نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جو پردے پڑے، صلوات پڑھیں، بجلی بھاگ گئی۔ یہ بندوں کے بنائے ہوئے چیزیں ہوتی ایسی ہیں، چاہے کوئی سننے آئے نا آپ تو مجلس سننے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں، کانوں کی ضرورت ہے۔ پوری کان میری زبان کی طرف لگائے رہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ متوکل نے ایک پروگرام بنایا کہ معاذ اللہ امام کی عظمت لوگوں کے سامنے گھٹائی جائے، اور جو دربار میں پردے تھے تو جو بھی معزز آتا تھا تو اس کے لیے پردے بلند کر دیے جاتے تھے تاکہ اظہار ہو کہ کوئی بہت خاص شخصیت آ رہی ہے۔ اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جب فرزند رسول آئیں تو ان کا مرتبہ، ان کا احترام لوگوں کی نظروں سے کم ہو جائے، اس لیے تم ان کے لیے پردے بلند نہ کرنا، پردے نہ اٹھانا۔ ادھر نمرود نے آگ روشن کی تھی جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے، ادھر متوکل نے اپنے غلاموں کو حکم دیا امام کا مرتبہ اپنے تئیں گھٹانے کے لیے۔ لیکن روایت بتاتی ہے کہ جیسے ہی 10ویں امام داخل ہوئے، غلام پردہ چھوڑ کے کنارے ہو گئے، لیکن ہوا سلمان بن کے سامنے آ گئی۔ ہوا جناب سلمان کی طرح سامنے آئی اور ہوا کا جھونکا آیا اور پردہ بلند ہو گیا۔ امام داخل ہوئے، پھر واپس ہوئے، پھر ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے بعد پھر امام برآمد ہو گئے۔ یہ کیسا معجزہ ہے کہ دشمن نے پردے کو ذریعہ بنایا تھا امام کی عظمت گھٹانے کے لیے، اللہ نے پردے ہی کے ذریعے عظمت امام سے پردہ ہٹا دیا۔
آج محرم کی 3 تاریخ ہے. آپ اس گرمی میں اس زحمت میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یقین جانیے کہ ایک ایک پسینے کے قطرے کا اجر بارگاہ معصوم عالم کی جانب سے ملے گا. مجھے کہنے دیجئے عزاداروں کے جسم سے ایک قطرے پسینے کے عوض میں اللہ جتنے جام کوثر دے دے وہ کم ہوں گے. تو اللہ نے جناب ابراہیم کے لیے آگ کو ذریعہ بنایا حفاظت کے لیے, اور یہاں کے اوپر ہوا کو ذریعہ بنایا کہ پردے اٹھا دیے جائیں. دیکھیے اللہ کس طریقے سے معرفت کروا رہا ہے. مجھے کہنے دیجئے اللہ نے جس طریقے سے نبی اللہ کو پہچنوایا ہے اسی طریقے سے حجت اللہ کو پہچنوایا ہے. نمرود نے آگ کو ذریعہ بنایا, اللہ نے آگ ہی کے ذریعے ابراہیم کی حفاظت کروائی. یہاں متوکل نے پردوں کا ذریعہ بنایا, اللہ نے پردے ہی کے ذریعے سے عظمت امام سے پردہ ہٹایا. ہمارے یہاں اب جناب ابراہیم آگ میں گئے. ابراہیم بھی نبی تھے, جناب موسیٰ بھی نبی تھے, وہ بھی صاحب شریعت تھے, یہ بھی صاحب شریعت, وہ بھی اولو العزم, یہ بھی اولو العزم. اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی معجزے دیے اور حضرت موسیٰ کو بھی معجزے دیے. جناب ابراہیم کو بھی صاحب اعجاز بنایا, جناب موسیٰ کو بھی. موسیٰ کو کیا معجزہ دیا کہ عصا جب زمین پر ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا. لیکن جناب ابراہیم جب آگ میں گئے تو صرف محفوظ نہیں رہے بلکہ مطمئن بھی رہے. چہرے پر تفکر نہ ماتھے پر تدبر کی لکیریں, بالکل مطمئن رہے. لیکن جب جناب موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا کہ عصا پھینکو, وہ اژدہا بنا, پھر حکم ہوا کہ سانپ کو اٹھاؤ, تو جناب موسیٰ کے ہاتھ تھر تھرائے. اب پوچھنے والے نے حجت خدا سے سوال کیا کہ حضرت ابراہیم بھی نبی تھے, موسیٰ بھی نبی تھے, یہ بھی رسول تھے, وہ بھی رسول تھے. سنیے گا, لیکن جب جناب ابراہیم آگ میں گئے تو ذرہ برابر گھبرائے نہیں. لیکن موسیٰ نے جب اژدہا اٹھانا چاہا تو ہاتھوں میں لرزہ آیا. اس کا کیا سبب تھا؟ موسیٰ کیوں گھبرائے اور ابراہیم کیوں نہیں گھبرائے؟ تو امام نے کہا اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ نے ہمارا نور موسیٰ کے صلب میں نہیں رکھا. امام نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارا نور جناب ابراہیم کی صلب میں رکھا تھا. ہم آل ابراہیم ہیں, اولاد ابراہیم ہیں, لہذا ہمارے نور کی وجہ سے وہ بے خوف رہے. اس کا مطلب نور اہل بیت کی تاثیر یہ ہے کہ یہ نور جہاں ہوتا ہے وہاں خوف نہیں ہوتا. اہل بیت کی تاثیر یہ نور جہاں ہوگا وہاں خوف نہیں ہوگا. اب سمجھ میں آیا؟ میری طرف متوجہ رہیے گا, نور اہل بیت جہاں ہوگا وہاں خوف نہیں ہوگا. اب سمجھ میں آیا کہ شب ہجرت کوئی تلواروں میں سو کیوں رہا تھا, نبی کے پاس رو کیوں رہا تھا. جہاں نور نہیں تھا وہاں خوف تھا, وہ جہاں نور تھا وہاں اطمینان تھا. صلوات بھیجے اللهم صل على محمد وآل
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. صلوات پر محمد کیا یہ جو معجزات ہیں، معجزات نہیں ہوتے، یہ معرفت کا ذریعہ ہوتے ہیں. معجزے اس لیے ہوتے کہ جس کے ذریعے جس کے لیے معجزہ دکھایا جائے اس کی معرفت ہو. اور معجزوں کی اتنی امپارٹنٹ ہے، وہ جناب ابراہیم کے ساتھ ایسا معجزہ ہو چکا. ایک دن وہ اللہ سے کہہ رہے اللہ دکھا دے کہ تم مردے کیسے زندہ کرتا ہے. بھائی مردوں کا زندہ ہونا بھی تو معجزہ ہے. عام طور پر جن کے پاس معرفت نہیں ہے وہ کہتے ہیں صاحب معجزے تو کافروں کو دلیل دینے کے لیے ہوتے ہیں. کب معجزہ تو اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ کافر قائل ہو جائے. آئیے قرآن پڑھیے. خلیل اللہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ دکھا دے. اللہ کا نبی معجزہ دیکھنا چاہ رہا ہے. خلیل خدا معجزہ دیکھنا چاہ رہا ہے. آواز آئی کہ کیوں، کیا یقین نہیں ہے؟ خالی دیکھ لوں گا تو اطمینان میں اضافہ ہو جائے گا. اس کا مطلب معجزے صرف کافروں کو دلیل دینے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، مومنوں کے دلوں کو یقین مومنوں کے دلوں کے اطمینان کے اضافے کے لیے ہوتے ہیں. تب پالنے والے دکھا دے، مردے کیسے زندہ کرتا ہے. تو جناب ابراہیم کو حکم ہوا کہ 4 پرندے لاؤ، ان کو ذبح کرو، ان کی چونچ ملکار اپنے ہاتھ میں لو، ان کے نام لینے کو پکارو، وہ زندہ ہو جائے. اب دیکھیں معرفت حجت اللہ، اللہ کی حجت کسے کہتے ہیں؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرمائے. وہ جناب ابراہیم کے معجزے کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا پالنے والے دکھا دے مردے کیسے زندہ کرتا ہے. تو اللہ نے کہا لاؤ پرندے لاؤ، ذبح کرو، ان کے گوشت کو قیمہ کر کے ایک جگہ ملا دو اور ان کی چونچیں اپنے ہاتھ میں لے کے نام لے کے پکارتے جاؤ. تو اصحاب امام نے کہا حضرت وہ 4 پرندے کون سے تھے جنہیں اللہ نے ابراہیم کے لیے زندہ کیا؟ امام کے لبوں کے ممبر پر تبسم کا خطیب آ گیا. امام نے کہا کیا پوچھ رہے ہو؟ کہ حضرت وہ 4 پرندے کون سے تھے جن کو حضرت ابراہیم کے لیے زندہ کیا گیا؟ امام نے مسکرا کے اپنے اصحاب سے کہا کہ سناؤں یا دکھاؤں؟ دیکھنا چاہتے ہو؟ حضرت دکھا دے تو اطمینان میں اضافہ ہو. اسے کہتے حجت اللہ. جو خواہش اللہ کے نبی کی ہے وہی حجت اللہ کے صحابی کی. امام نے کہا سنو وہ 4 پرندے جنہیں حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے زندہ کیا، اس میں ایک مور تھا، ایک کوا تھا، ایک باز تھا اور ایک کبوتر تھا. جاؤ لے کے آؤ. مور لایا گیا، باز لایا گیا، کوا لایا گیا، کبوتر لایا گیا. امام نے کہا انہیں حلال کرو، ان کے گوشت کا قیمہ بناؤ. قیمے کو ایک جگہ اکٹھا کر کے سارے پرندوں کا قیمہ ایک جگہ رکھ دو اور سب کی منقار میرے ہاتھ میں دو. اس کے بعد امام نے مور کی چونچ ہاتھ میں لی. آواز دی ہے مور تجھے حجت اللہ بلا رہا ہے. ایک کوے تجھے حجت اللہ بلا رہا ہے، ایک باز تجھے حجت اللہ بلا رہا ہے، ایک کبوتر تجھے حجت اللہ بلا رہا ہے. تو پرندے پرندے تھے مگر معرفت تھی. حجت اللہ کے بلانے پہ آ گئے. معلوم ہے اگر پرندے میں بھی معرفت ہو حجت اللہ کے بلانے پہ آ جائے اور معرفت نہ ہو تو نبی کے بلانے Yeah!
ہم نثار ہو جائیں اللہ کی حجتوں پر. ارے جس ذریعے سے اللہ نے ابراہیم کو اپنی قدرت دکھائی اسی ذریعے سے امام نے اپنی معرفت کرا. معجزہ تو معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے. اب جناب ابراہیم کی زندگی میں کم سے کم 3 معجزے ہیں اور بھی بہت سے معجزات ہیں جناب ابراہیم کے. ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ وہ بازار گئے آٹا خریدنے کے لیے, دکانیں بند ہو گئی تھی, تو یہ سوچا کہ اگر خالی دامن جاؤں گا تو گھر والوں کا دل بیٹھ جائے گا, تو انہوں نے جو مٹی پڑی تھی, جو ریت تھی, وہ اپنے دامن میں لے لی تاکہ گھر والے سمجھے کہ وہ آٹا ڈالے. لیکن اب جو گھر پہنچے اور دامن الٹا تو لائے تھے ریت تو بن گئی آٹا. سمجھایا یہ ہوتا ہے اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ہادی. مجھے کہنے دیجئے جس کے لیے ریت آٹے میں بدل جائے اسے نبی اللہ کہتے ہیں, جس کے ہاتھ کا دھون جواہر میں بدل جائے اسے نبی اللہ کہتے ہیں. سلامات بھیجے محمد ابراہیم کے لیے سب سے خاص معجزہ یہ جو ذوالحجہ کا مہینہ گزرا ہے اس میں ہوا. ایسا معجزہ ہوا کہ کسی معجزے کی یاد نہیں منائی جاتی ہے. نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, یاد نہیں منائی جاتی. نبی نے انگریزوں کو کلمہ پڑھوایا, یاد نہیں منوائی جاتی. لیکن بقرعید میں لوگ کہتے ہیں بقرعید منائی جا رہی ہے. میں کہتا ہوں ایک معجزے کی یاد منائی جا رہی ہے. معجزہ کیا تھا کہ ابراہیم نے بیٹے کو لیا, ہاتھ میں رسی باندھی, گلے پر چھری رکھی, آسمان سے دمبا آ گیا. بھیا آسمان سے دمبا آنا بھی تو معجزہ ہے. اس معجزے کی یاد منائی جاتی ہے. معرفت نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آسمان سے دمبا زمین پہ آئے اس کی یاد منائی جاتی ہے. اور 13 رجب کو علی کعبے میں کس کا کھیت چر کے آیا, کس کا باغ کھا کے آیا, کس کا رسا اڑا کے آیا. کنادان آسمان سے آیا, دمبا آسمان سے آیا, دمبا آسمان سے آیا, دمبا آسمان سے آیا. نے کہا ہمارے مولا کے لیے ذوالفقار آئی. اسی اور جسم سمیت آیا, جسم سمیت آیا. تمبے کی روح نہیں آئی, جسم سمیت آیا. دیکھیں ذبح ہوا نا, تمبے کا جسم آیا, جسم سمیت آیا. اسے کہتے ہیں معرفت نہ ہونا. نبی کے لیے یہ مانتے ہیں کہ صاحب نبی کا جسم نہیں گیا, روح گئی تھی. ہونے سے ایسے ہی انسان گمراہ ہوتا ہے, معنی سمجھ نہیں آتا ہے. جسے ہم معجزہ کہتے ہیں وہ ہمارے لیے معجزے ہیں, اللہ کی حجتوں کے لیے معجزے نہیں ہیں.
وہ ہمارے لیے معجزہ بنائے عاجزی سے، جس کو سمجھنے میں عقل عاجز رہے۔ یہ معجزات ہمارے لیے معجزات ہیں، اللہ کی حجتوں کے لیے معجزات نہیں ہیں، یہ ان کے اختیارات ہیں۔ اگر آپ کو کل کی مجلس یاد ہو تو یہ جملہ آپ کے ذہن میں آئے گا، معجزات ہیں اہل بیت کے، حجت اللہ کے اختیارات۔ بھائی اللہ جسے اپنی حجت بناتا ہے اسے صرف علم نہیں دیتا ہے، اختیار بھی دیتا ہے۔ اللہ کی حجت کی پہچان یہ ہے کہ جو اللہ کی حجت ہوتا ہے اس کے پاس صرف علم نہیں ہوتا، اس کے پاس اختیارات بھی ہوتے ہیں۔ حجت اللہ تو حجت اللہ ہے۔ سورہ کہف پڑھیے، جناب ذوالقرنین کا ذکر پڑھیے، اللہ نے جناب ذوالقرنین کو علم دیا، اور جناب ذوالقرنین نبی تھے، وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک ایسی قوم تھی جو نہ توحید سے واقف نہ دین سے واقف۔ سورہ کہف میں اللہ جناب ذوالقرنین سے کہہ رہا ہے، ذوالقرنین اب ان لوگوں کو تم چاہے عذاب دے دو چاہے معاف کر دو۔ جناب ذوالقرنین کو اللہ اختیار دے رہا ہے۔ کن باتوں کا اختیار؟ بھائی پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ دو اختیار دیے، چاہے سزا دو چاہے جزا دو، چاہے عذاب دو چاہے انعام دو۔ اس کا مطلب اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ جسے ڈپیوٹ کرتا ہے اسے پاورز بھی دیتا ہے، اسے اختیار بھی دیتا ہے، عذاب کا اختیار بھی، انعام کا اختیار بھی، جزا کا اختیار بھی، سزا کا اختیار بھی۔ آپ سمجھ میں آیا ہمارا مولا صرف قسیم جنت نہیں ہے، قسیم نار ہے۔ جنت بھی تم بھیجنا، جہنم بھی تم ہی بھیجنا۔ انعام بھی علی کے ہاتھوں سے ملے گا، عذاب بھی علی کے ہاتھوں سے ملے گا۔ اب یہ شعر نہ جانے کتنی مرتبہ میں پڑھ چکا ہوں کہ ہر جہاں علی ملیں گے، دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ میں نے جوش میں پڑھ دیا، آپ نے بھی جوش میں پڑھ دیا، لیکن اس میں ذرا سی معرفت کی کمی ہے۔ کمی یہ ہے کہ ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ ارے بھیا جنت بھی علی ہی کے ذریعے جائیں گے اور جہنم بھی علی ہی کے ذریعے جائیں گے۔ ہر جگہ علی ملے گا، ہمیں اختیار دیا، بس آخری منزل ہے۔ پھر جناب سلیمان، اللہ نے جناب سلیمان کو علم دیا تو اختیار بھی دیا کہ جنات ان کی اطاعت کر رہے ہیں، پرندے ان کی اطاعت کر رہے ہیں، ہدہد ان کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اتنا اختیار دیا کہ ایک ملک دیا، بس جس کے لیے میں نے زحمت دی، اور ایسا ملک دیا جسے ملک عظیم کہا گیا۔ بھائی سلیمان کو، جناب سلیمان نبی کو اللہ نے کیا دیا؟ ملک عظیم۔ یہ ہے سلیمان جنہیں اللہ نے ملک عظیم دیا۔ سورہ دہر پڑھیے، سورہ دہر میں اہل بیت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تم کو ملک کبیر دیا۔ اللہ اکبر۔ میری بات اللہ کو دہرائے گا نہیں۔ سلیمان کو ملا ملک عظیم، اہل بیت کو ملا ملک کبیر۔ یہ عظیم اور اعظم ایک ہے، کبیر و اکبر ایک ہے۔ سلیمان کو ملا، یا علی میری مدد کیجئے گا، سلیمان کو ملک عظیم ملا، مولا علی کو ملک کبیر ملا۔ اب جسے ملک عظیم ملا اس کے اختیار زیادہ، یا جسے ملک کبیر ملا اس کے اختیار زیادہ؟ تو عظیم سے اعظم ہے، کبیر سے اکبر ہے۔ اذان سن کے فیصلہ کر لیجئے۔
इख्तियारात हैं हमारे लिए मौजूदात हैं। दादा मौजूदा समझ में नहीं आता, अरे तो पूरा कुरान समझ में आ गया। आदम बगैर माँ बाप के बने समझ में आ गया। दरिया का रास्ता बना समझ में आ गया। लकड़ी का डंडा सांप बना समझ में आ गया। पत्थर से चश्मा निकला समझ में आ गया। आसमान से धुआं उतर के सूर्य के नीचे लेटा समझ में आ गया। यूनुस मछली के पेट में जिंदा रहे समझ में आ गया। कितने परसेंट कुरान समझ में आया? अभी हुरूफ मुक़द्दियात तो समझ में आएगा, अभी अलिफ लाम मीम तो समझ में आया नहीं, हवामीम तो समझ में आया नहीं। ऐसे कहते थे जब पूरा कुरान समझ लिया हो तो क्या किया जाए? 90% कुरान समझ ही में नहीं आता। क्या 2 कुरान बनाए जाएं? एक में वो आयतें हो जो समझ में आती हैं, एक में वो आयतें हो जो समझ में नहीं आती, और जिद की जाए कि हम तो वो आयतें पढ़ेंगे जो समझ में आती हैं। तो देखो शरीयत से शरारत न करो। की हर आयत पढ़ना पड़ेगी। अरे जब समझ में नहीं आती तो क्यों पढ़े? का कुरान की आयत है, तो जैसे आयत समझ में आए पढ़ना पड़ेगी क्योंकि कुरान की आयत है। वैसे ही हुज्जतुल्लाह के मौजूदात समझ में आए ना आए। ये उनके इख्तियारात हैं। हुज्जतुल्लाह है, उनके इख्तियारात में क्या बहस करना। जब अल्लाह ने इब्लीस को मरदूद करार दिया, वो कहा तुझ पे क़यामत तक की लानत, तो ये था छिछोरा। छिछोरों की पहचान ये होती है कि फौरन एहसान जताने लगते हैं। इतनी इबादतें की, उसका कोई इनाम नहीं मिलेगा। क्या इनाम चाहता है? क्या मुझे जिंदगी दे दे, का वक्त मालूम तक की मोहलत दी, का मुझे एक इख्तियार ये दे कि मैं लोगों को देखूं, लोग मुझे न देखें। क्या ये इख्तियार भी दे दिया? का एक इख्तियार ये दे दे कि मैं औलाद आदम के खून में सरायत कर सकूं। अल्लाह ने कहा ये इख्तियार भी दे दिया। उसने कहा मुझे एक इख्तियार ये दे कि अगर आदमी के यहाँ 2 बेटे पैदा हो तो मेरे यहाँ 4, आदमियों के यहाँ 4 हो तो मेरे यहाँ 8, वह 8 हो तो मेरे यहाँ 16। अल्लाह ने इब्लीस की इस एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया। का जा आदमियों की औलादें कम होंगी, तेरी औलादें ज्यादा होंगी, बहुत आराम से पढ़ूंगा। फैसला हो गया कि हुसैनी कम इनको पसंद ही नहीं कि घर का माहौल अच्छा रहे। इन्हें इख्तियार दिया मियां को बीवी से लड़वा दो, बाप को बेटे से लड़वा दो, भाई को भाई से लड़वा दो। कितने इख्तियार है इब्लीस के? इब्लीस का इतना इख्तियार है कि दिखाई दिए बगैर बहकाता है, नजर आए बगैर बहकाता है, नजर आए बगैर बहकाता है, नजर आए बगैर बहकाता है। ये इब्लीस का इख्तियार है। अरे आप मारिफत पैदा करो, जब बहकाने वाले को अल्लाह इख्तियार दे सकता है तो
में एक आदमी मरता है, लाखों लोग मरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। 9:45 बजाए इब्लीस बहकाने के लिए हैदराबाद में ही 9:45 बजे आ जाता है, लखनऊ में भी पहुंच जाता है, कलकत्ते में भी पहुंच जाता है, बनारस में भी पहुंच जाता है। वाह भाई वाह, बहकाने वाला बहकाने के लिए एक वक्त में हर जगह पहुंच जाता है। यानी बहकाने वाला एक वक्त में बहकाने हर जगह हो सकता है, मगर बचाने वाला हर मोमिन के सामने छोड़िए मट्टी के बाप से। जनाब पहले कलबी की फैमिली, क्या हुआ, क्यों एक रात में उधर से इधर आ गए। ये क्या हुआ था कि मरियम की मानने वाली सैयदा की करीज बन गई। आपको मालूम है, जानते होंगे आप, बच्चों के लिए किताब में है कि जब इमाम हुसैन सफर फरमा रहे थे तो ये इनके जनाब पहले कलबी के बादशाह का नाम जनाब कमर था, वो जनाब पहले कलबी की ज़ौजा का नाम जनाब हानिया था। 22 साल के पहले कलबी, वो 17-18 साल की जनाब हानिया और माँ जनाब कमर, ये खाना बदोश थे, कभी यहाँ है कभी वहाँ है कभी वहाँ है। इमाम हुसैन के खेमा था, उनके खेमे के सामने इनका खेमा था। तो चूंकि पड़ोसियों के हुकूक होते हैं, हुक्म है कि पड़ोसियों से खैरियत पूछो, अल्लाह की हुज्जत अपने खेमे से बराबर हुआ। वह कलबी के खेमे के पास पहुंचे, देखा एक खातून बैठी है, तो फरमाया कि पड़ोसियों के हुकूक के तहत मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि कोई परेशानी हो तो बताओ। तो उसने कहा कि आप मुसाफिर हैं, मैं आपको नहीं जानती, यूँ कोई वैसी परेशानी नहीं, लेकिन पानी की बहुत परेशानी, मेरा बेटा और मेरा बहू पानी लेने के लिए। तो इमाम ने कहा चूंकि तुम हमारे पड़ोसी हो, तुम पर तुम्हारा हम हक है, लिहाजा हम पानी का इंतजाम किए दे रहे हैं। ये कहे कि आपने ठोकर मारी, पानी से चश्मा जारी, चश्मा सिर्फ चश्मा आप नहीं रहा, ये चश्मा चश्मा मारिफत हुसैन बन गया। इसी से वो चौकी के ये मोजज़े एक तबका है जो मजाक उड़ाता है मोजज़ात का, मोजज़ात के इख्तियारात है, हुज्जतुल्लाह है और हुज्जतुल्लाह की पहचान होती है। इमाम ने मोजज़ा दिखाया। अब जो पहले कलबी अपनी ज़ौजा के साथ आए तो देखा वहाँ पानी का चश्मा जारी था। तो पूछा कि अम्मा ये क्या हुआ? ये जो सामने खेमा है, ये जो नूरानी शख्सियत है, ये आए थे, उन्होंने ठोकर लगाई और चश्मा जारी। तो कहा ये है कौन? ये तो पूछ के आओगे ये कौन? तो बेटा गया, पहले कलबी गए, वो कहा अम्मा ये मुसलमानों के रसूल के नवासे हैं। बेटा हज का जमाना है, सारे मुसलमान तो काबे की तरफ गए, ये इधर क्यों जा रहे हैं? पूरा जमाना बदल गया है। हज के लिबास में तलवारें छिपा के लाई गई थी, इनके कत्ल की तैयारी।
वहबे गलबी की माँ ने कहा, अब समझ में आया कि रात भर में किसके रोने की आवाज जल्दी से जा उसके तत्वों को घुसा दे और मुशर्रफ पे इस्लाम कैसी मारिफत पैदा हो, इस मोजज़े की वजह से कैसी मारिफत पैदा हो। ये मुझे पूरे मसाइलों में नहीं पढ़ना, लिखा है कि जब जनाब वहबे गलबी मक्तल की तरफ जा रहे थे तो 16-17 बरस की दुल्हन जनाब हानिया दौड़ती हुई गई और जनाब वहबे गलबी का दामन पकड़ ली। मौला हुसैन ने देखा तो कहा, फिजा जाओ देखो ये दुल्हन क्या कह रही, अगर ये कह रही कि मरने के लिए न जाओ तो वहबे गलबी से कह दो कि मैंने तुमसे बैयत उठा ली, तुम्हारे मर्तबे कम नहीं होंगे, अपनी माँ और घर को लेके जहाँ चाहो चली। जनाब फिजा दौड़ती हुई गई थी, रोती हुई आई, कहा आका वो ये नहीं कह रही मरने का जाओ, वो ये कह रही है कि आका के सामने कसम खाओ कि मुझे जन्नत है। सिर्फ मानने के ऊपर नजात नहीं मिलेगी, पहचानना जरूरी है। और इस सबसे बढ़िया दलील ये है कि जनाब और क्या इमाम हुसैन को मानते थे, इतना मानते थे कि जब रास्ता रुका है वो नमाज का वक्त आया, मौला हुसैन नमाज के लिए खड़े हुए, असहाब इमाम हुसैन के पीछे सब बना के खड़े हुए, तो होर के साथियों ने कहा, होर तुम हमारे सरदार हो तो हमें नमाज पढ़ाओ, हम तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो होर ने कहा, माज़ अल्लाह, मैं फर्जंदे रसूल के होते हुए नमाज पढ़ाऊं, मैं तो खुद इनके पीछे नमाज पढ़ूंगा। इसका मतलब नबी का नवासा मानते थे वो। इमाम हुसैन के दजा में फरस पर जब हाथ डाला था वो इमाम ने कहा था, और तेरी माँ तेरे गम में रोए, तो कहा था कि फर्जंदे रसूल को और ये जुमला कहता तो मैं ऐसे ही जवाब देता, लेकिन आपकी माँ नबी की बेटी है, ये जुमले क्या बता रहे हैं कि और इकरार एहतराम हुसैन कर रहे थे, लेकिन और जब तक मानते रहे और रहे, जब पहचान लिया तो रहे सलाम हो, जब तक इकरार था और रहे, जब इरफान हो गया तो रहे सलाम। इरफान हुआ तो बेटे से कहा कि सुनो, सुबह आशूरा है, लाओ रुमाल लाओ, मेरे हाथों में बांध दो, मेरे चेहरे पर चादर डाल दो, मुझे मुजरिम जैसा बनाओ और मेरा रुमाल ऐसे लेके चलो जैसे रस्सी खींची जाती है। मुझे यकीन है कि अल्लाह की हुज्जत करीब होने का ही होता है। मुझे माफ कर दो। बेटा लेके चला, एक मरतबा बेटे ने कहा, बाबा अल्लाह अकबर, का मेरे लाल क्या बात है, कहा असहाब हुसैन इस्तग़फ़ार को आ रहे हैं, कहता कदमों को तेज करो। फिर बेटे ने कहा, बाबा अल्लाह अकबर, कहा क्या हुआ, का शबीह पैगंबर आ रहे हैं, हमारे बनी आदम आ रहे हैं। एक बंदा बेटे ने कहा, बाबा तेज चलिए, का खैरियत, सारे मर्दों में रहे जनाब हो रहा और कदमों पर रखे, क्या मेरी खता ऐसे घर में मेहमान बनो जहाँ भूख लगे तो खाना मिल जाए,
جہاں پیاس لگے تو پانی مل جائے، جہاں نیند آئے تو بستر مل جائے۔ ہر مہمان کھانا ڈھونڈتا ہے، پانی ڈھونڈتا ہے، بستر ڈھونڈتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد مہمان ہے جو کھانا چھوڑ کے بھوک کی طرف آیا، جو دریا چھوڑ کے پیاس کی طرف آیا، جو حرام چھوڑ کے حرام کی طرف آیا۔ ایسا مہمان بھی نہیں دیکھا گیا۔ اور پھر مولا حسین جیسا کوئی مہمان بھی نہیں دیکھا گیا۔ اور سے کہا اٹھ بیٹھ جاؤ، سائے میں بیٹھ جاؤ۔ یہ کہہ کے خیمے میں آئے جس میں ننھے ننھے بچے آلہ آئے پیاس کے نعرے لگا رہے تھے۔ امام حسین نے اپنی سکینہ کو بلایا، سوکھے ہوٹل آنکھیاں پھیری، آواز دی، ہمیں معلوم ہے بیوی یہ بچے کتنے پیاسے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کتنی پیاسی ہیں، لیکن یہ سکینہ دیکھو ہمارا مہمان بیٹھا ہے، جب تک مہمان بیٹھا ہے کوئی ہاتھ رونے کے لیے تو یہی بہت ہے کہ ایک ماں پرسا لینے آئی ہے۔ خانہ کی دستور دنیا یہ نہیں ہے جس کے یہاں موت آتی ہے تو پرسا دینے جاتے ہیں، کوئی پرسا دینے نہیں آتا۔ ارے میری شہزادی، ارے میری بیوی، ارے میرے دوستوں، تمہاری ہے، کہاں میں دوست ہو گیا، میدان میں آیا علی پہ اور غضب کی جنگ کی۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی بابا میری مدد کو اور تھے مگر آپ کی طرف وہ بہادر تھے مگر سینے میں
دے دیجیے گا اور کیا چاہتے ہو دادا یہ کھول نہیں ہوتا امام نے اپنے گلے پر رومال رکھوایا آواز دے اور تم خوش نصیب ہو کہ تم نے کعبہ عصمت کے خلاف کی زیارت کی یہ معصومہ عالم ہماری اماں کی